کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی الذات جمیع الصفات، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی نے انسان کو جس مال و دولت سے نوازا ہے، اور جو اللہ تعالی نے اس کو دنیاوی طور پر آسائشیں اور اپنی رحمتیں اور نعمتیں جو دی ہیں، اور اولاد جو انسان کو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور آپ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنۃ، یہ آزمائش ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت دے کر آزماتے ہیں کہ یہ شخص جب اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، یہ اس وقت بھی اتباع سنت والرسول، اطیع اللہ اطیع الرسول پر عمل کر رہا تھا اور شرعی احکامات کے مطابق اپنی زندگی کا پابند تھا۔ کیا آج مال و دولت آ جانے کے بعد اس کی عبادات میں، اس کے صدقات میں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں کیا کمی تو نہیں آ گئی؟ اور مال اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں، اور دینے کے بعد اللہ تعالیٰ مال کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال ہی تمہاری آزمائش ہے۔ کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، تو یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو یہ ہے کہ جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ قیامت کے دن یہی تیرے کام آئیں گے، صدقات اور اللہ رب العزت کی ذات عالی کے نام پر دیا ہوا خرچ اور حسن سلوک، اور غریبوں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، اور گھریلو معاملات میں اور بھی زندگی کے تمام معاملات میں مال و دولت ہونے سے انسان کے اندر جو تکبر آ جاتا ہے، اس تکبر کو ختم کر دینا، عاجزی کو لانا۔ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ، کہ تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے تمہارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں۔ کہ انسان بسا اوقات جب انسان کی اولاد ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو انسان ان اولاد کے پیٹ پالنے کی خاطر، اپنا پیٹ پالنے کی خاطر انسان حرام کے لقمے تک بھی جاتا ہے۔ کس لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اور جو شخص اس وقت بھی اللہ رب العزت کی ذات عالی کے دھیان میں رہتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ڈرتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ کے تحت مکمل طور پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ اولاد بھی تمہاری آزمائش ہے، کہ تم اولاد جب تمہاری ہو جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا تم اس اولاد کے ذریعے سے اس اولاد کو حرام لقمے تک تو نہیں لے کر جاتے، یا اس اولاد کے ذریعے سے اس اولاد کو بڑا کرنے کے لیے، اس اولاد کو پالنے کے لیے حرام کام تو نہیں کرتے، کہ جس طرح اولاد نہ ہونے کی صورت میں تم دین کی اشاعت اور حفاظت کے دعوے کرتے تھے، اولاد ہونے کے باوجود بھی تم یہ کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ بسا اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، بیٹا یا بیٹی جو وارث ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں کچھ چند ماہ بعد، چند سالوں بعد، اور اس پر انسان کا صبر کر لینا، اس وقت انسان کا استرجاع الی اللہ کرنا، یہ بھی اللہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے تمہارے لیے، کہ کون اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور کون اس وقت افسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔